السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اس سوچ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور پھر اپنے آس پاس اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے پیارے پاکستانیوں کو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ وہ لوگ بھی، یعنی ہمارے باقی پاکستانی اور دوسرے مسلمان بھی جلد از جلد اس پر عمل کریں اور اپنی نہ صرف دنیا کو بہتر بنائیں بلکہ آخرت میں بھی بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ 1 کانا، جس کا کانا پن واضح ہو۔ 2 بیمار، جس کی بیماری عیاں اور ظاہر ہو۔ 3 لنگڑا، جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو۔ 4 ایسا لاغر اور دبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3144، 3144۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح امت کی ہر موضوع پر، ہر بات پر رہنمائی فرماتے رہے، اسی طرح اس حوالے سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا نقص جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اس پر بھی تفصیل سے فرمایا کہ یعنی ایسا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، اس کی بھی اسی طرح سے اگر کوئی جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری جو ہے ظاہر ہو۔ 3 لنگڑا، جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو، اور 4 ایسا لاغر اور دبلا پتلا یعنی کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گدا نہ ہو، ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جو ہے اسے درست نہیں قرار دیا گیا۔ تو یعنی ہمارے پیارے نبی ہمیں ہر موضوع پر، ہر بات پر ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو آج کی حدیث میں قربانی کا جانور جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بتایا۔ اب آتے ہیں عام گفتگو کی طرف۔ جو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ سچ بولنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سے کیا بڑھ کر بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے تک نہیں جو شخص جھوٹ بولتا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ناراضگی ہو سکتی ہے، کیا کوتاہی ہو سکتی ہے کہ جھوٹ بولنے کا سے اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ تو جب دیکھتے ہی نہیں تو اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں باقی جو ہیں وہ کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے ہمیں جلد از جلد کوشش کرنی ہے، جھوٹ سے جان چھڑوائیں اور ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنائیں۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ سارا دن روزانہ نوٹ کریں، گن کے رکھیں کہ میں نے آج سارا دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بولا اور میں نے کہاں اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتے ہوئے سچ بولا۔ اس طرح جب آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو شمار کریں گے
اپنے سارا دن کے جھوٹ اور سچ جو ہے ان کی گنتی کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ سچ بولنے کی عادت ہو جائے گی، اور بلکہ اسے کوشش کریں جلد از جلد ختم کریں، کیونکہ اس کے بغیر یعنی جھوٹ بولنے والے کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے، نہ دعائیں سنی جاتی ہیں، نہ وہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ یعنی اپنے آس پاس کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب یہ قربانی کے حوالے سے ہی لے لیں کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر، ایک دوسرے سے بڑھیا جانور اور زیادہ رقم والا جانور یہ مقابلہ شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم آپس میں مقابلہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اپنا یہ قربانی کا جانور پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی جو ہے اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اللہ کو خوش کریں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ اس نے اگر 1 لاکھ والا جانور لایا تو میں 2 لاکھ والا لاؤں گا، اس نے 1 جانور لایا تو میں 2 لاؤں گا، اس سوچ کے ساتھ کہ یہ لوگ جو ہیں، میرے جاننے والے جو ہیں، میرے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ میری تعریفیں کریں۔ اگر اس نیت سے کیا ہے تو غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ قربانی اس کے لیے کی جائے اور تعریفیں اور لوگ کر رہے ہیں، اور جو قربانی کرنے والا ہے وہ انسانوں کی تعریفیں سننا چاہتا ہو، نہ کہ اس کے دماغ میں یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ تو جب یہ سوچ درست کر لی جائے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ چھوٹی قربانی کو، تھوڑے پیسوں والی قربانی کو بھی یقیناً قبول فرمائیں گے، کیونکہ قربانی دینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اس کو اپنے جان مال جو ہے وہ پیش کرنا ہے، اس کو اسی لیے پیش کیا جا رہا ہے سارا کچھ کہ وہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ آخرت میں اگر اس کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنی ہے تو پھر اپنے رب کو ہی خوش کرنا ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ بھی آپس میں اس طرح سے کر لیا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے محلے دار، میرے رشتہ دار، میرے جاننے والے میری تعریف کریں کہ دیکھو جی آپ کا جانور، آپ بہت زبردست جانور لائے ہو، آپ نے تو ایک کی بجائے 2 قربانیاں کی ہیں۔ بھئی تعریف اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اچھا مال دیا ہے، اچھی قربانی کی ہے، لیکن آنا یہی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں، نہ کہ یہ کہ جی دیکھو جی وہ فلاں رشتہ دار جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور فلاں جو ہے دیکھو جی اس نے اس طرح کر لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں کوشش کرنی ہے، ہر قدم پر رکنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے اپنے اوپر اور پھر اپنے آس پاس کے ماحول پر، اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچ اپنا لیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا ہے، یا یہ کام میں جو کر رہا ہوں اس کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب میرے سے خوش ہو جائے، یہ کام، یہ سنت، اس پر عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو جب اس نیت سے کریں گے تو نہ صرف وہ کام بھی اچھا ہو جائے گا، یقیناً آپ اچھا سوچ کے اچھا کر رہے ہیں، دوسری طرف اس کا اجر و ثواب ملے گا، اس اجر و ثواب کی وجہ سے آخرت کی زندگی بہتر ہوگی، وہاں بھی جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں لوگوں سے تعریف سنوں، لوگ مجھے اچھا کہیں، تو پھر وہ ساری کی ہوئی نیکی جو ہے اس کا اجر یہ تو مل گیا دنیا میں کہ لوگوں نے تعریفیں کی ہیں آپ کی، لیکن اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کا ماحول بدل جائے، بہتر ہو جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرا بندہ جو بات کرے وہ سچ بولے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میں خود سچ بولوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھے فائدہ پہنچانے کی سوچے، تو اسی طرح سے
اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا آپ کو بھی سوچنا پڑے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ سارے لوگ ایمانداری سے چلیں، تو پہلے خود ایماندار بننا ہوگا۔ کیوں نہیں ہم سوچتے جب ہم چیز مہنگی کر کے بیچتے ہیں بطور دکاندار، تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ جب ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ جب گھر میں پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ٹونٹی خراب ہونے کی وجہ سے صاف پانی جو وہ بہہ بہہ کے ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہیں سوچتے کہ بے شک میرا کوئی رشتہ دار محلے دار تو مجھے نہیں روک رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب ہم ہر قدم پہ، ہر چیز میں، ہر بات میں اس طرح سے غور کرنا، سوچنا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے، تو پھر ہم بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ یقیناً بہتری آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ جو کچھ سن رکھا ہے، جو کچھ پڑھ رکھا ہے، جو چیزیں جانتے ہیں، جو اب سن رہے ہیں، اسے آئندہ زندگی میں عمل میں لائیں، اس پر عمل کریں۔ جب تک عمل نہیں کریں گے یہ سارا کچھ اسی طرح خراب ہوتا رہے گا، لیکن عمل اگر درست کرنے شروع کر دیں گے، ہر جگہ ہر شعبے میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے قطعاً یہ توقع مت رکھیے کہ فلاں درست ہوگا تو میں ہوں گا، فلاں نماز پڑھے گا تو میں پڑھوں گا، فلاں سچ بولے گا تو میں سچ بولوں گا، اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا۔ اس طرح نہیں سوچنا ہے، اس طرح سوچنا ہے کہ مجھے سچ بولنا ہے، مجھے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، مجھے دوسروں کے لیے اچھی سوچ اپنانی ہے، میں نے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، میں نے کسی کو کچھ دینا ہے، لینا نہیں۔ جب ہم اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے تو یقیناً بہتری آنی شروع ہو جائے گی۔ اور پہلے آغاز اپنے گھر سے کیجیے، اپنے آپ سے کیجیے۔ جب آپ خود بعمل پاکستانی اور بعمل مسلمان بنیں گے تو دوسرے خود بہت ہی درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں اپنے آپ کو بدلیں گے۔ جب خود کو بدلیں گے تو سارا معاشرہ بدل جائے گا، سارا پاکستان بدل جائے گا، ساری دنیا کے مسلمان بدل جائیں گے۔ لیکن ہم پڑھتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، سنتے کچھ اور ہیں، آگے جا کے سناتے کچھ اور ہیں، خود عمل کچھ اور کرتے ہیں اور دوسروں سے توقع کچھ اور عمل کی رکھتے ہیں۔ اس خامی سے اپنے آپ کو جلد از جلد بچانا ہے، اس برائی سے ہمیں جلد از جلد اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر قدم پر سوچ سمجھ کر چلنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر جگہ حفاظت فرمائے، ہمارا وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔